میں جا رہا تھا اسکردو اور 7 جون کو ادھر الیکشن ہو رہا ہے، تو تمام پارٹیاں جاتی ہیں. آپ دیکھیں مسلم لیگ کی لیڈرشپ جو ہے نا ادھر ہے. آج بلاول بھٹو بھی جا رہا ہے اور بھی مسلم لیگ کی لیڈرشپ جا رہی تھی آج، اور منسٹرز ادھر بیٹھے ہوئے ہیں گلگت بلتستان میں، اور حالانکہ منسٹر جو ہے نا وہ انفلوئنس نہیں کر سکتے، لیکن پی ٹی آئی کے ساتھ جو ہو رہا ہے، جس طرح سلوک ہو رہا ہے. میں پہلے آج بتاؤں کہ صبح روٹین فلائٹ تھی میری کوئی 9:45 گیا تو روڈ بلاک، تو میں سمجھا تھا کہ کوئی شاید کوئی سیکورٹی کا ایشو ہے یا کوئی وی آئی پی موومنٹ ہے. تو 1 گھنٹہ ادھر میں کھڑا رہا، تو بعد میں پتہ چلا کہ وہ سارا روڈ جو ہے نا میرے وجہ سے بند کی گئی تھی. پھر جو ہے نا ڈی ایس پی اور ایس ایچ او اور پورا وہ آ گئے مجھے سائڈ، مجھے کہا کہ آپ ادھر آ جائیں. میں نے سوچا کہ مجھے راستہ چھوڑے، انہوں نے سائڈ پہ مجھے کھڑا کر دیا کہ جی آپ کو جانے کی اجازت نہیں ہے اور آپ نہیں جا سکتے. میں نے کہا کس قانون کے تحت؟ سب سے پہلی بات تو یہ کہ پنجاب پولیس کیسے وہ مجھے جی بی سے روکنے کے لیے کڑی تھی. کیا پنجاب پولیس کے پاس یہ اختیار ہے، یا پنجاب پولیس جو ہے نا یہ کس اتھارٹی پہ کر رہی تھی؟ میں تو کوئی پنجاب نہیں جا رہا تھا، میں تو گلگت جا رہا تھا. وہ تو وفاق کا سبجیکٹ ہے، پیٹر سبجیکٹ ہے. تو ایک تو یہ کہ جو پنجاب پولیس نے کیا ہے یہ انتہائی غیر قانونی اور غیر اخلاقی حرکت کی ہے. میں اس ملک کا قومی اسمبلی کا اسپیکر رہا ہوں، اس وقت نیشنل اسمبلی کا ایم این اے ہوں، اور جس طرح مجھے روکا، میرا بنیادی قانونی حق ہے کہ میں جا کے اپنی پارٹی کا منشور بتا سکوں، لوگوں سے جو ہے نا عمران خان کا جو ویژن ہے وہ ویژن کو ان کے سامنے رکھ سکوں. پھر عوام کا اختیار ہے کہ وہ جس کو ووٹ دینا چاہتے ہیں. لیکن ایک طرف دیکھیں کہ بلاول بھٹو جا رہا ہے، میاں شہباز شریف خود ادھر جا کے جو ہے نا کمٹمنٹ کر رہے ہیں، اعلانات کر رہے ہیں، وعد وعید کر رہے ہیں. فیڈرل منسٹر امیر مقام ادھر بیٹھا ہے، اس کی پوری پارٹی ادھر بیٹھی ہے، پورا فوج دفعہ فوج حکومت کی اور پیپل پارٹی کی بیٹھی ہے. ہمارے ساتھ یہ سلوک، کیا ہم پاکستانی نہیں ہیں؟ کل جو ہمارا صوبائی صدر جنید اکبر کے ساتھ ہوا، جو کہ ایم این اے ہے، صوبائی صدر ہے، اور اس کے ساتھ 4-5 ہمارے اور ایم این ایز، اس کو گلگت سے بے دخل کیا گیا، صبح بدر کر دیا گیا. سب سے پہلے گلگت تو ایک ٹورسٹ اسپاٹ ہے، پوری دنیا کی ٹورسٹ آتے ہیں ادھر. وہاں کی مہمانداری، وہاں کا مہمانوں کا عزت و احترام مشہور ہے. یہ کس قسم گلگت کا نقشہ پیش کر رہے ہیں، گلگت کی تصویر پیش کر رہے ہیں، کس طرح گلگت کو ریپرزینٹ کر رہی ہے یہ حکومت. یہ الیکشن کمیشن اور خاص کر جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے اور عمل کو بھی جو ہماری وفاقی حکومت ہے، اس کی رسپانسبلٹی بنتی ہے. اور گلگت ویسے بھی بہت سینسیٹیو علاقہ ہے، وہاں بہت احتیاط کی ضرورت ہے، ویسے بھی سینسیٹیوٹی بہت زیادہ ہے. لیکن یہ بے توقیری جو کل ہوا ہے جنید اکبر اور اس کی جو ایم این ایس کے ساتھ ہوا ہے، اس کو جو بے دخل کیا گیا ہے، اس کو بے بدر کیا گیا ہے، علاقہ بدر کیا گیا ہے، یہ گلگت عوام کے لیے اس کی میں سمجھتا ہوں کہ ان کی بے عزتی کی گئی ہے، ان کا انسلٹ کیا گیا ہے. کیونکہ گلگت کی عوام اس طرح نہیں ہے. میں اس لیے گلگت کی عوام سے یہ مطالبہ کروں گا کہ یہ ووٹ کا حق آپ کے پاس ہے، یہ اختیار آپ کے پاس ہے. کیا ووٹ تو آپ نے استعمال کرنا ہے. ہمیں پتہ ہے انہوں نے اضافی ووٹ چھاپے ہوں گے، لیکن اگر آپ گلگت کی عوام اپنا بے عزتی کا بدلہ لینا چاہتے ہیں تو آپ نے اس دن 7 جون کو عمران خان کے کینڈیڈیٹس، تحریک انصاف کے کینڈیڈیٹس جو جس بھی نشان پہ ہیں ان پہ ٹپا بھی لگانا ہے اور ان کی حفاظت بھی کرنی ہے. میں نہیں سمجھتا کہ یہ کیسا الیکشن ہوگا جو انہوں نے ابھی سے آغاز کیا ریگنگ کا. یہ بدترین ریگنگ کا ایک، یہ حکومت تو آلریڈی فارم 47 کی حکومت ہے، ناجائز حکومت ہے، ناجائز طور پر بیٹھی ہے.
اس کے پاس کوئی مورل اتھارٹی نہیں ہے کہ وہ حکومت کرے. اور ابھی ایک اور جگہ پہ جو بہت سینسٹیو ہیں وہاں یہ بھرپور ریگنگ کا ارادہ رکھتی ہے. سب سے پہلے میں الیکشن کمیشن سے مطالبہ کروں گا کہ یہ آپ کی ذمہ داری ہے، یہ آپ کی ذمہ داری ہے جو الیکشن کمیشن کا چیئرمین ہے، اس کی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ تمام پولیٹیکل پارٹیز کو لیول پلینگ فیلڈ دے، کہ وہ تمام پولیٹیکل پارٹیز کو ایکول اپرچونٹی دے، کہ وہ تمام پولیٹیکل پارٹیز کو وہ مواقع دے کہ وہ پبلک کے پاس اپنا منشور بتائیں. اگر آپ یہ نہیں کر سکتے تو آپ کے پاس اس عہدے پہ بیٹھنے کا کوئی جواز نہیں ہے، آپ کو ریزائن کرنا چاہیے. یہ عہدے بڑے نہیں ہوتے، یہ ٹائم گزر جاتا ہے. میں آج یہ اعلان کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو جس طریقے سے آپ کو جس طرح دیوار سے لگایا جا رہا ہے، اس کو جو اس کا ہمارا بنیادی قانونی اور آئینی حق ہے کہ ہم اس ملک کی شہری ہے، ہم سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی ہے، ہم سب سے بڑی یعنی ہمارے سے جو سیٹیں چین بھی لی گئی، اس کے باوجود سب سے بڑی ہم نے اپوزیشن میں ہے، نیشنل اسمبلی میں، سینٹ میں، پنجاب میں، خیبر پختونخوا میں ہماری حکومت ہے. تو یہ کیا میسج دے رہے ہیں؟ دنیا میں تو بڑا گھوم پھر رہا ہے. اگرچہ ہم نے ہمیشہ آپ کے اس پالیسی کی حمایت کی، اگر ہم ناراض تھے اور ہمیں گلی شکوے تھے تو ہم نے اپنی گلی شکوے پیچھے رکھی. ہم نے پاکستان کے خاطر آپ کا ساتھ دیا، پاکستان کے خاطر صرف اور کیونکہ پاکستان ہمارا ملک ہے، ہم پاکستانی ہیں. پاکستان کے لیے ہم سب کچھ قربان کر سکتے ہیں، اپنی سیاست کو بھی قربان کر سکتے ہیں، اور اس لیے ہم نے سیاست کی قربانی دی، ہم اپنے جذبات کی قربانی دی. لیکن ہم نے جب بھی ایران اور امریکہ کی مذاکرات میں ہم نے اپنا جلسہ ملتوی کیا، جب انڈیا کے ساتھ تنازع چلا، جنگ ہوئی، تو ہم پوری جوش اور جذبے کے ساتھ اپنے اداروں کے ساتھ کھڑے ہوئے، اس لیے پاکستان کے ساتھ. اب ہمیں دیوار سے لگا رہے ہیں. اب یہ کیا ماحول کر رہے ہیں؟ اس وقت جو بلوچستان میں سچویشن ہے، امن آپ کی ریٹ ختم ہو گئی ہے. جو خیبر پختونخوا میں ایکسٹریمزم ہے اور وہاں ہمیں ایک وار اینڈ ٹیرر کے بعد جو لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے، ہم ایک مشکل حالات میں ہیں. اور وہاں کے ساتھ جو رویہ رکھا جا رہا ہے، وہاں کے ساتھ جو اس کی قانونی اور آئینی حقوق ہے وہ بھی نہیں دی جا رہے ہیں. اور ابھی جو الیکشن کروا رہے ہو، اس الیکشن کی کو بنیادی متنازع کر رہے ہو، اس کو متنازع ترین الیکشن بنا رہے ہو، تو ہم ہر صورت میں انشاءاللہ مقابلہ کریں گے. عمران خان اگر اس وقت جیل میں ہے تو وہ پاکستان کی آئین اور قانون کی بالادستی کے لیے لڑ رہا ہے، وہ ملک میں انصاف کے لیے لڑ رہا ہے، وہ ملک میں آزادیہ کے لیے لڑ رہا ہے. پاکستانی قوم اس وقت اس کا لیڈر عمران خان ہے، اور آپ اگر اس کو عوام کی دلوں سے نکالنا چاہتے ہیں جو آپ کی غلط فہمی ہے. اس لیے میں اس موقع پہ جو آج اور کل ہوا اس کی بھرپور مذمت کرتا ہوں. اور جو انہوں نے ایک برائے نام ڈرامہ شروع کیا ہے کہ این او سی، پتہ نہیں این او سی کیا ہے. وہ این او سی ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے اپلائی بھی کیا تو این او سی نہیں دیں گے، اس طرح ایک فراڈ ہی کریں گے. تو ہم اس کی بھرپور مذمت کرتے ہیں. ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ تمام سیاسی پارٹیوں کو لیول پلینگ فیلڈ دیں. اگر آپ اس طرح الیکشن کرتے ہیں تو اس الیکشن سے بہتر ہے پھر آپ سلیکشن کریں، مجلس شورا بنائیں. کیوں خرچہ کرتے ہو؟ ویسے اس قسم الیکشن کو کون مانے گا؟ آپ مجھے نہیں چھوڑتے، میں قومی اسمبلی کا ممبر ہوں، میں سابقہ اسپیکر ہوں. ہمارے ایم این ایس کو آپ بے دخل کر رہے ہیں، اور باقی جو وہ آ رہے ہیں جلسے کر رہے ہیں، پیپل پارٹی اور مسلم لیگ نون، یہ دونوں ایک چیز ہے. میں گلگت کے عوام سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں، آپ نے یہ نہیں کہ اس کے اندر کوئی فرق نہیں ہے، یہ ایک سکے کی دو رخ ہے. پیپل پارٹی اور مسلم لیگ نون یہ حکومت ہے، یہ حکومت کا حصہ ہے. آج اگر اس ملک میں امن و امان کا مسئلہ ہے، اگر اس ملک میں بے انصافی ہے، اگر اس ملک میں مہنگائی ہے، اس تمام کی ذمہ داری یہ دونوں پارٹیاں ہیں. اس لیے میں گلگت عوام سے امید رکھوں گا اور توقع رکھتا ہوں کہ وہ اپنے ووٹ کی حفاظت بھی کرے اور اپنے حق کے لیے نکلے. کیونکہ عمران خان جب حکومت میں تھے تو اس کی سب سے زیادہ پرائیورٹی گلگت بلتستان کی ترقی کے لیے تھی. وہ انہوں نے وہاں بڑے بڑے روڈز، ہاسپٹلز اور ٹورزم کے لیے بہت بڑے اقدامات کی. انشاءاللہ تعالی جب بھی ہماری حکومت آئے گی تو ہم انشاءاللہ گلگت بلتستان کو ٹورسٹ اسپاٹ بنائیں گے. جو ان کی بنیادی ایشوز ہیں، مسائل ہے، اس کو پراپرلی ایڈریس کریں گے
اور جو ان کی حقوق ہے ان کو حقوق دلائیں گے. مجھے امید ہے کہ گلگت بلتستان کے نوجوان، بزرگ، خواتین تحریک انصاف کے ساتھ، عمران خان کے ساتھ کھڑے ہوں گے. 7 جون کو آپ نے نکلنا ہے، اپنے فیملی کو، اپنے خواتین کو، اپنے بزرگوں کو نکالنا ہے، ووٹ ڈالنا ہے، اور ووٹ ڈالنے کے بعد حفاظت کرنی ہے. اسد کیسر صاحب نے تفصیلاً ان کے ساتھ پیش آنے والا واقعہ، جنید خان کے ساتھ پیش آنے والا واقعہ، ان کی جماعت جو سختیاں برداشت کر رہی ہے گلگت بلتستان میں، کیمپین جو ان کا حق ہے، اس حوالے سے بڑی تفصیلی گفتگو کی. اپنا مدعا انہوں نے آپ کے سامنے رکھا. جو بھی اقدامات کیے جا رہے ہیں یہ پاکستان کے لوگوں کو یاد دلاتے ہیں کہ جب ہم برطانوی سرکار کی ایک کالونی تھی، لوگوں کو صوبہ بدر کرنا، اپنے ہی ملک کے کسی حصے میں جانے کے لیے اپنے ہی شہریوں سے NOC طلب کرنا، یہ تو وہ کام ہے جو برطانوی سرکار کیا کرتی تھی، جو سامراج کیا کرتا تھا. آپ اس ملک میں جمہوری نظام کو الٹ پلٹ کر چکے. آپ اس ملک میں آئین کو تاراج کر چکے. آپ اس ملک میں جمہوری اصول، جمہوری رویے ان کو ختم کر چکے. عوام کے ووٹ کی حیثیت کو ختم کر چکے. کیا بنانا چاہتے ہیں آخرکار آپ اس ملک؟ اگر آپ نے اسی طرح کے الیکشنز کرانے ہیں کہ جس میں سیاسی جماعتوں کو اور سیاسی قائدین کو اپنی جماعت کے لیے، اپنے کینڈیڈیٹس کے لیے کیمپین کرنے کا حق ہی نہ ہو، تو اس سے بہتر ہے کہ پھر آپ الیکشنز مت کرائیں. 8 فروری کو جس طریقے سے اس ملک میں فارم 47 کی لوٹ سیل لگائی گئی، بہتر ہے کہ یہ پیسہ پھر الیکشن کے پروسیس پہ خرچ نہ کریں اور فارم 47 لوگوں کے حوالے کر دیں. اور بدقسمتی ہے ہماری کہ ہم اور یہ جو جماعتیں ہیں، مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی اور ہماری اسٹیبلشمنٹ، یہ بات نہیں سمجھتے کہ جب آپ پولیٹیکل پروسیس کو، ووٹ کی سینکٹیٹی کو، انتخابات کے پروسیس کو جب آپ انڈرمائن کر دیتے ہیں، پولیٹیکل پارٹیز کو دیوار کے ساتھ لگا دیتے ہیں، تو وہ خلاف پھر وہ قوتیں پر کرتی ہیں جن کے ساتھ گفت و شنید ہی ممکن نہیں ہوتی. آپ کے سامنے ابھی تازہ ترین مثال موجود ہے آزاد کشمیر کی. جب تمام سیاسی جماعتوں کو، پولیٹیکل پروسیس کو آپ نے انڈرمائن کر دیا، اس کی کوئی حیثیت باقی نہیں رہنے دی، تو پھر بات اور گفتگو سیاسی جماعتوں کے ہاتھ سے نکل گئی اور وہاں پر ایک جوائنٹ ایکشن کمیٹی بن گئی. اور پھر اس جوائنٹ ایکشن کمیٹی نے پورے کے پورے آزاد کشمیر کو سڑکوں پر نکال لیا. آج گلگت بلتستان میں ایک لاوا ابل رہا ہے. باقی ماندہ پاکستان شاید اس گفتگو سے واقف نہیں، لیکن وہاں کا نوجوان، وہاں کا بزرگ، وہاں کا پروفیشنل، وہاں کے ڈاکٹرز، وہاں کے انجینئرز، وہاں کے ووٹرز، وہ یہ سوال کر رہے ہیں کہ آخر ہم سرزمین بے آئین کیوں ہیں؟ پاکستان کے آئین کا اطلاق وہاں پر نہیں ہوتا، ان کی اسمبلیوں کی کوئی وقت نہیں، ان کی اسمبلیوں کے پاس اختیارات نہیں. اور اس ماحول میں آپ وہاں پر پولیٹیکل پارٹیز کو اگر سپیس ڈینائی کریں گے تو پھر وہاں پر بھی ایسا ہوگا کہ کوئی ایک ایکشن کمیٹی بن جائے گی، کوئی ایک حقوق کمیٹی بن جائے گی، اور پھر گفتگو سیاسی جماعتوں کے ہاتھ میں نہیں رہے گی. اس ساری صورتحال سے نکلنے کا واحد رستہ ملک میں سیاسی افہام و تفہیم ہے. ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی جھگڑے اور پولرائزیشن کر کے ہم معاملات کو اس نہج تک پہنچا چکے ہیں کہ آج اس ملک میں عوام کا مکمل طور پر اعتماد الیکشن کے نظام سے اٹھ چکا ہے. بلوچستان کی مثال آپ کے سامنے ہے. وہاں کا نوجوان سوال ہی یہ کرتا ہے کہ جس تم انتخابی سیاست کی بات کرتے ہو، جس پارلیمانی نظام کی بات کرتے ہو، اس کی حیثیت کیا ہے؟ کیا یہ ہماری صوبائی اسمبلی ہمارے معاملات حل کر پائی؟ سیاست کو بے معنی مت کیجیے، پولیٹیکل پروسیس کو انڈرمائن مت کیجیے. یہ عمل
کہ وہاں پر لوگ کیمپین کے لیے نہیں جا سکتے, ووٹ نہیں مانگ سکتے, جو آئینی حق ہے ہر شخص کا. اور میں شکریہ بھی ادا کرنا چاہوں گا سعد رفیق صاحب کا. جب اسپیکر صاحب کو روک رکھا تھا سڑک پر, ہزاروں گاڑیوں کی لمبی قطار لگ گئی اسلام آباد ایئرپورٹ کے سامنے, بہت سے سینکڑوں اور مسافر حکومت کی اس حرکت کی وجہ سے اپنی فلائٹس لینے سے محروم رہے. سعد رفیق صاحب بھی اس میں پھنس گئے اور انہوں نے پھر ایک ٹویٹ کی, اور ٹویٹ کا ان کا جو آخری جملہ ہے وہ بڑا معنی خیز ہے. اپنے پیغام کے آخری جملے میں کہتے ہیں کہ خدا کا واسطہ ہے کہ یہ ناکے اور یہ گاڑیوں کی لمبی قطار یہ کسی دہشت گردی کی اطلاع کو بنیاد بنا کر اس پہ مت ڈالا جائے. پاکستان اس وقت ایک مشکل دور سے گزر رہا ہے. پاکستان کی عوام مہنگائی کی چکی میں پس رہی ہے. 5واں بجٹ یہ حکومت دینے کو ہے. 5واں بجٹ پاکستان میں دینے کی ہماری تاریخ میں غالباً صرف 2 حکومتوں کو, ایک ذوالفقار علی بھٹو صاحب, ان کی حکومت کو یہ اپرچونٹی ملی, اور آج شہباز شریف صاحب کی حکومت کو یہ اپرچونٹی مل رہی ہے. ان 5 بجٹ کے نتیجے میں بھی آپ ملک کو معاشی طور پر مستحکم نہیں کر سکے. آج 60 روپیہ یونٹ کے حساب سے لوگ بجلی کا بل دینے پر مجبور ہیں. خطے کی مہنگی ترین گیس ہمارے ہاں ہے. لوگ اپنے کچن کا خرچہ نہیں چلا پا رہے. معیشت کا سارا بوجھ تنخواہ دار طبقے کے اوپر ہے. کاروبار بند پڑے ہیں, زراعت تباہ ہو چکی ہے. آئی ایم ایف آپ سے وہ مطالبے کر رہا ہے کہ جب آپ خود اپوزیشن میں تھے تو آپ ان مطالبات اور آئی ایم ایف کے بارے میں کیا کہتے تھے, یہ ساری قوم جانتی ہے. اب یہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ 16% ٹیکس کا مطالبہ کیا گیا ہے آئی ایم ایف کی جانب سے سولر کے اوپر. یعنی عوام نے ایک راستہ نکالا خود اپنے تئیں اس مہنگائی کے دور میں اپنے بلوں کو, اپنے خرچوں کو قابو میں کرنے کے لیے, اس کو بھی آپ نہیں بخش رہے. 1700 ارب روپے کے مزید ٹیکسز آئی ایم ایف نے مطالبہ کیا ہے اس قوم پر لگانے کا. کہاں سے پورے کریں گے؟ ملک میں کوئی کاروباری ایکٹیویٹی نہیں رہی. لوگوں کا زندگی گزارنا مشکل ہو گیا. آدھا ملک غربت سے نیچے چلا گیا. تو ان حالات میں اگر آپ لوگوں سے ان کے سیاسی فیصلے کرنے کی سپیس بھی چھین لیں گے تو معذرت کے ساتھ خدا نہ کرے کہ پاکستان کے اوپر وہ وقت آئے, لیکن پھر گفتگو سیاسی جماعتوں سے نکل کر پھر ان ایکسٹریم ایلیمنٹس کے پاس چلی جائے گی جہاں سے شاید گفتگو پھر واپس لے کے آنا بھی ممکن نہ رہے. گلگت بلتستان میں ہمارے لیڈرز کے ساتھ, پہلے جنید اکبر صاحب کے ساتھ اور پھر اسپیکر اسد قیصر صاحب کے ساتھ جو رویہ اپنایا گیا اور جس طرح پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کو این او سی کے بہانے وہاں پر کمپین میں جانے سے روکا جا رہا ہے, ہم سمجھتے ہیں کہ یہ پری پول ریگنگ ہے اور وہاں پہ اپنی پسند کی نتائج حاصل کرنے کے لیے اونچے ہتھ کنڈے ہیں جو کہ موجودہ وفاقی حکومت, اس کے تمام وزراء اور اہلکار, الیکشن کمیشن کے اور انتخابی قوانین کے ضابطوں پہ دھجیاں اڑا رہے ہیں. اور وزراء وہاں پہ بیٹھے اسکیمز کا اعلان کر رہے ہیں, پروجیکٹس کا اعلان کر رہے ہیں, اور وفاداریاں توڑنے کی 4 سال سے جو کوشش کی جا رہی ہے وہ کوشش اب پورے عروج پر ہے. ہماری گزارش یہ ہے کہ اس ایریا کا, گلگت بلتستان کی اپنی ایک مذہبی حساسیت ہے, جغرافیائی حساسیت ہے اور سیاسی حساسیت ہے. اس حساسیت کو پیش نظر رکھ کر جو کھلواڑ بلوچستان میں ہو گیا, جس طرح صوبہ خیبر پختونخوا کے امن و امان کو
تہوبالا کر دیا گیا اور جس طرح باقی ملک کے ساتھ کیا جا رہا ہے، یہ ایک افسوسناک کھیل ہے. ایک قومی جماعت کو، جو جماعت اس ملک کی بقا، یکجہتی اور استحکام کا ضامن ہے، اس جماعت کو ایک صوبے تک، ایک ایریا تک محدود کرنے کی ناکام کوشش کی جا رہی ہے. یہ قابل مذمت ہے. ہمارا یقین ہے کہ گلگت بلتستان کا غیور ووٹر، جس میں سیاسی بیداری ہے، جس کے نوجوانوں کو اپنی مستقبل کا فکر ہے، وہ جو بھی کینڈیڈیٹ ہوگا، عمران خان کا نمائندہ ہوگا، ادھر سے الیکشن لڑے گا، انشاءاللہ تعالی اس دن اسی نمائندوں کے حق میں ووٹ ڈالیں گے. اور ہم متنبہ کرتے ہیں کہ اگر ادھر حالات خراب ہوتے ہیں اور بے قابو ہو جاتے ہیں تو پھر یہ الزام آپ پی ٹی آئی پہ نہ ڈالیے گا. یہ آپ کا اپنا کیا ہوگا، آپ کی اپنی کارستانی اور کارروائی ہوگی، جو کہ اس ملک کی بقا کے لیے بہت نقصان دہ ہوگا. یہ ایک تاثر دیا جا رہا ہے کہ 28ویں آئینی ترمیم سے پہلے مسلم لیگ نون کی حکومت پاکستان پیپلز پارٹی کو منانے کے لیے جی بی کی حکومت پیپلز پارٹی کو دینے جا رہی ہے، تو آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے، یہ حق جو ہے نا عوام کا ہے کہ وہ کس کو حکومت دے، کس کے ساتھ دے، کس کو ووٹ دے. یہ عوام کے پاس ابھی اختیار ہے کہ وہ اپنے حق کے لیے کھڑے ہو. یعنی جو بھی ہو رہا ہے، میں آپ کی بات ٹھیک ہے کہ یہ بانڈ ہو رہی ہے کہ اچھا اس نے حکومت کرنی ہے، اس نے حکومت کرنی ہے. بھائی یہ عوام کا اختیار ہے کہ تمہارا اختیار ہے، پہلے تو الیکشن کرواؤ. اور جو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے یہ تو صرف ادھر نہیں ہو رہا. یعنی پنجاب میں دیکھیں، پنجاب میں ہم جلسہ نہیں کر سکتے، پنجاب میں ہم جلوس نہیں کر سکتے، پنجاب میں ہم سیمینار نہیں کر سکتے. اور پنجاب کو تو امن انہوں نے پوری اسٹیٹ بنایا ہوا ہے. ہماری صوبے میں ہماری حکومت ہے، لیکن ہمارے صوبے میں ہمیں حق حکمرانی نہیں دیا جا رہا، جو کہ صحیح معنوں میں فارم 45 کی جنون حکومت ہے. اور اس کے لیے چیف منسٹر کے خلاف مختلف قسم کی، کبھی جو ہے نا ریڈیو پاکستان کے کیس میں جو ہے نا اس کے اوپر تلوار لٹکائی جا رہی ہے، کبھی جو ہے نا یہاں کانسٹیٹیوشن کورٹ کا ایک اس کے اوپر تلوار لٹکائی جا رہی ہے، کبھی اور طریقے سے، تاکہ اس کو دباؤ میں رکھ کے معاملات کر سکے. اور ہمیں تو اس وقت جو خیبر پختونخوا کے جو بزنس مین طبقہ ہے وہ بھی بہت بری طرح متاثر ہے، کیونکہ ہمارا سارا کاروبار افغانستان کے ساتھ ہے، وہ بڑھ رہے ہیں. اینی ہاؤ، طارق انصاف کے ساتھ تو ٹوٹل پوری پاکستان میں ایک رویہ رکھا جا رہا ہے، اور یہ ان کی غلط فہمی ہے. ایک پارٹی جو واحد پارٹی ہے، جو خیبر پختونخوا سے لے کے کشمیر، گلگت بلتستان، سندھ، پنجاب اور تمام ملک کی ایک اکائی کے طور پر یہ پارٹی جو ہے نا وہ ہے، کیونکہ پختون، پنجابی، سندھی، سرائکی، کشمیری، گلگتی، جو جتنے بھی لوگ ہیں وہ سارے اس تحریک انصاف میں ہیں. یہ پاکستان کی پہچان ہے، یہ پاکستان کی وحدت کی نشان ہے. تحریک انصاف کے خلاف اور اس کو کمزور کرنا دراصل پاکستان کی کمزور کرنا ہے. کیسے سر یہ بتائیے گا کہ گزشتہ دنوں وزیر اعلیٰ کو اعلان کی تھی اور بیشتر بہت صاحب کی اہم ملاقات کا تذکرہ ہوا، اس کے بعد لگ رہا تھا کہ شاید کچھ کامکاج اس کے بعد بہتر ہوں گے، لیکن ابھی چند دن اکبر صاحب کے ساتھ چل رہا اور آج آپ کے ساتھ ہوا، اس سے واضح ہوتا ہے کہ ابھی بھی سسٹم میں آپ لوگوں کے لیے اسپیس موجود نہیں ہے یا اسپیس نہیں دی جا رہی. تو وے فارورڈ کیا آپ کیا کریں؟ دیکھیے، وہ ملاقات تو چونکہ ایک صوبے کی جو لا اینڈ آرڈر سچویشن تھی اس کے اوپر تھی، اور اس کے اوپر ہمارا موقف آ گیا ہے. دیکھیے، اسپیس تو ہم نے لینا ہے، کوئی کسی نے دینا نہیں ہے. یہ ہمارا ملک ہے، کسی کے پاس اختیار نہیں ہے کہ وہ ہمارے حق چھینے. ہمارے پاس قانونی اور آئینی جدوجہد ہے. ہم اپنی قانونی اور آئینی جدوجہد پر امن طریقے سے کریں گے. ہم اس ظلم کے نظام کو نہیں مانتے. اس وقت یہ پارلیمنٹ بے معنی ہو چکی ہے، اس کے ساتھ عوام کا کوئی اعتماد نہیں ہے. اس وقت آپ کی عدالت ہے جو نا بالکل اس وقت عوام کی اور عدالتوں کے درمیان بہت فاصلہ بن گیا ہے. لوگوں کو توقع نہیں ہے کہ عدالتوں سے ان کو انصاف ملے گا. اور الیکشن کمیشن کو آپ کو پتہ ہے، یعنی تمام ادارے جو ہے نا بالکل انہوں نے تمام ادارے کو تباہ اور برباد کر دیا. اس کا جو کام تھا اس کام کے علاوہ جو ہے نا وہ ہر وہ کام کرتے، صرف اپنا کام نہیں کرتے.
عدالت انصاف نہیں دیتی, پارلیمنٹ عوام کی نمائندگی نہیں کرتی, اور الیکشن کمیشن جو ہے نا فراڈ الیکشن کا وہ کر کے. تو اس طرح یہ ضرورت ہے اس وقت عوام کے پاس کہ کیا اس ملک میں فیصلے عوام نے کرنے یا خواص یا جو مقتدرہ ہے. عوام اپنے ووٹ کے لیے کھڑے ہوں گے کیونکہ عوام سے ووٹ کا حق چھینا گیا ہے. عوام کے پاس جو آئینی اور قانونی حق تھا کہ وہ اپنے مرضی کے مطابق اپنا آزادانہ ووٹ استعمال کر سکتا ہے, وہ اس کا حق چھینا گیا ہے. عوام نے ووٹ کے حق کے لیے, اور ہم فخر کرتے ہیں کہ اس پستائیت کے دور میں عمران خان جیل میں بھی بیٹھ کے ڈٹ کے کھڑا ہے. ایک سوال ہے, سیاسی بات چیت کا جو اختیار ہے وہ تحریک تحفظ پاکستان کی ہے. پی ٹی آئی کو ابھی تک سیاسی اسپیس ملتی ہوئی نظر نہیں آ رہی. یہ تحریک تحفظ پاکستان کی ناکامی ہے یا سسٹم آپ کو ایکسیپٹ نہیں کر رہا؟ دیکھیں, سسٹم کی ایکسیپٹنس کی بات پیدا ہی نہیں ہونی چاہیے. اگر کسی سیاسی جماعت کے ساتھ, اور خصوصاً جو آج کے حالات ہیں, اسد کیسر صاحب کو روک لیا گیا, جنید خان صاحب کو گلگت بلتستان بدر کر دیا گیا, عدالتیں کہاں ہیں؟ عدالتوں کا ایک کام ہے. اس وقت چیف جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب, ان کے لیے ایک بہت بڑا سوال ہے یہ کہ آپ کس قسم کے اس ملک کے اندر چیف جسٹس ہیں کہ جہاں کھلے عام آئین کی وائلیشنز ہو رہی ہیں, شہریوں کے اوپر پابندی لگائی جا رہی ہے, شہریوں کے حقوق سلب کیے جا رہے ہیں, سپریم کورٹ خاموش ہے. گلگت بلتستان کی جو چیف کورٹ ہے, ان کے لیے ایک سوال ہے کہ آپ کس طریقے سے ایک الیکٹورل پروسیس کو روک سکتے ہیں, الیکٹورل پروسیس کے اندر لوگوں کی شرکت کو روک سکتے ہیں. تو ہم نے تو اس ملک کے اندر کسی ادارے کی توقیر نہیں چھوڑی, نہ سپریم کورٹ کی, نہ نظام انصاف کی, نہ پارلیمان کی, نہ سیاسی جماعتوں کی. اب اگر ہم نے ملک کو اس چیلنجز سے نکالنا ہے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ راستہ ایک براڈر چارٹر آف ڈیموکریسی کر کے آپ نکال سکتے ہیں اس ملک کو اس کرائسس سے, اس پولرائزیشن کو ختم کر سکتے ہیں, لوگوں کو واپس ایک قومی کانورسیشن میں واپس لے کر آ سکتے ہیں. آج اس ملک کا آئین, اس ملک کا سوشل کانٹریکٹ آپ کی پیریفریز میں رہنے والے لوگوں کے لیے کوئی اس کی اہمیت نہیں رہ گئی, کوئی معنی نہیں رکھتا. اگر ان کا اعتماد بحال کرنا ہے تو اس کے لیے آپ کو ایک نئے میثاق کی جانب بڑھنا ہوگا. ہمیں یہ طے کرنا ہوگا کہ اس ملک میں فری اینڈ فیئر الیکشنز ہم نے کیسے کرانے, ان الیکشنز کو کرانے کے لیے الیکشن کمیشن کی تشکیل کیسے ہونی ہے, غیر جانبدارانہ الیکشن کمشنر کی تشکیل کیسے ہوگی, پارلیمان کی سوورینٹی, رول آف لا یہ کیسے بحال ہوں گے. یہ کانورسیشن ہمیں کرنی پڑے گی, اور ابھی کر لیں یہ کانورسیشن. خدا نہ کرے کہ پھر ہم پرنم آنکھوں سے یہ گفتگو کر رہے ہوں اور پھر اس وقت ہمارے ہاتھ سے نکل چکا ہو. پاکستان کے انتخابات اب گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر انٹرنیشنل ڈسپیوٹڈ علاقے ہیں, وہاں پر ایک سیاسی جماعت سے اسپیس چھینی جا رہی ہے, بین کیا جا رہا ہے, امیدواروں کو ڈسکوالیفائی کیا جا رہا ہے, سیاستدان جو وہاں جاتے ہیں کمپین کرنے ان کو نہیں جانے دیا جاتا. یہ ایک انٹرنیشنل ایشو ہے کہ آپ انٹرنیشنل فورم پہ رجوع کریں گے. دیکھیے, ہم ظلم تو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے, اور جو کچھ ہو رہا ہے یہ کل کلہ قانونی خلاف ورزی ہے. ہمارا آئینی اور قانونی حق دینا ہے, لیکن اس کے باوجود بھی ہم جو بھی اقدام کریں گے وہ پاکستان کے مفاد کو سامنے رکھتے ہوئے کریں گے. پلیز. اپنے نئے میثاق کی بات کی تھی, اس میں یہ نیا میثاق جو ہے کن ٹرین کے درمیان ہونا چاہیے, اور کیا کہ تیاری سے دیکھیں, میثاق نیا سب سے پہلے اس پر پولیٹیکل پارٹیز کو کنسنسس کریٹ کرنا پڑے گا. انفارچونیٹلی ہماری اس وقت جو جماعتیں حکومت میں ہیں, حالانکہ ان کے اندر ایک بہت بڑی گنجائش اس کانورسیشن کی موجود ہے, لیکن اقتدار کے چند ٹکڑوں کے لیے وہ یہ کانورسیشن کرنے سے آ رہی ہے. جب وزیر اعظم نے آفر کی اپوزیشن کو ان سے بات چیت کرنے کے لیے, تو بغیر کوئی کنڈیشن عائد کیے تحریک تحفظ آئین پاکستان نے ملک کی سب سے بڑی جماعت تحریک انصاف اور دیگر جماعتوں کے بحاف پر اس آفر کو قبول کیا. یہ ریکارڈ کی باتیں ہیں, آج تقریباً 2 مہینے ہو چکے ہیں وزیر اعظم کو یہ بات کیے ہوئے. وہ شاید یہ سمجھ رہے تھے, انہوں نے پبلک کی کنزمپشن کے لیے یہ بات تو کر دی, شاید ان کا یہ خیال تھا کہ اپوزیشن نہیں مانے گی, اپوزیشن کہے گی فلانی کنڈیشن پہلے میٹ کرو, وہ فلانی کوئی کنڈیشن لگا دیں گے. ہم نے بغیر کسی کنڈیشن اٹیچ کیے ہم نے ان کی آفر کو قبول کیا, اور 2 مہینے سے وزیر اعظم یہ بات کر کے غائب ہو چکے.
ہم اس ملک کے اندر پولرائزیشن ختم کرنے کے لیے ایک پازیٹو انگیجمنٹ کے لیے تیار ہیں، ہم وقت تیار ہیں، لیکن تالی دو ہاتھوں سے بجتی ہے. آپ پولیٹیکل وکٹمائزیشن ختم کریں اس ملک میں، آپ سیاسی سپیس جو آپ اس ملک کی سب سے بڑی جماعت کو ڈینائی کر رہے ہیں وہ بحال کیجئے. آپ جب تک یہ کانفیڈنس بلڈنگ میئرز نہیں کریں گے تو پھر یہ بڑی کانورسیشن جس کی پاکستان کو اشد ضرورت ہے، پھر اس میں ہم کامیاب نہیں ہو پائے.